Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Azim Qasim and I am founder and CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide you information regarding study abroad, immigration and career counseling. آج کی ویڈیو خاصی امپورٹنٹ ہے چونکہ آج کی ویڈیو ہے سویڈن کے اوپر. جیسا کہ آپ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ سویڈن نے پچھلے کوئی ایک سال کے اندر کافی زیادہ چینجنگز کی ہیں اپنی ایجوکیشن پالیسی کے اندر بھی. آپ چینجنگز تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ چینجنگز کا ورڈ میں سمجھتا ہوں کہ ایکوریٹ نہیں ہے یہاں پہ کہنا. انہوں نے کافی اسٹرکٹنس کی ہے اپنی انٹری ریکوائرمنٹس کو لے کے اور پلس اپنی ویزاز کو لے کے, اور کافی زیادہ انہوں نے انٹرویوز کے اوپر سختی کی. اور پچھلے انٹیک میں ہم نے دیکھا جو کہ آٹم 22 کا انٹیک تھا, اس میں ویزا جو ریشو ہے وہ کافی جو ہے نا وہ ڈکلائن ہوئی ہے, اور آئی تھنک کہ آلموسٹ 60% کے اوپر یا 50-60% کے اوپر جو ہے نا وہ ویزا ریشو جا چکی ہے سویڈن کی. اچھا, اب یہ جو ویزا ریشو ہے یہ کیوں نیچے آئی ہے, اس کی کیا ریزن ہے, ہم یہ ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں. آنے والا جو نیکسٹ انٹیک ہے جو کہ آٹم 23 انٹیک ہے, جس کے ایڈمیشنز 17 اکتوبر کو سٹارٹ ہو چکے ہیں, آئی تھنک منڈے کو سٹارٹ ہوئے تھے اس کے ایڈمیشن. اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیا آپ کو سویڈن میں اپلائی کرنا چاہیے آنے والے انٹیک میں کہ نہیں اپلائی کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انگلش جو ریکوائرمنٹس ہیں, انگلش لینگویج ریکوائرمنٹس ہیں جیسے کہ آئلٹس, وداؤٹ آئلٹس, اس کو دیکھیں گے کہ کیا سویڈن جو ہے اس کو کنٹینیو کرے گا وداؤٹ آئلٹس کی ریکوائرمنٹس کو, اس کو ڈسکس کریں گے. انٹرویوز کے والے سے بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو پریویسلی جو پچھلے انٹیک میں جو ویزاز جو ریفیوز ہوئے ہیں ان کی بیسک ریزن کیا تھی اور کیا کرنا چاہیے آنے والے انٹیک کے اندر تاکہ جو ہے نا مزید ریفیوزل سے بچا جا سکے. اور ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا مس یوز آف سویڈن اسٹڈی پرمٹ کے نام سے, جس میں انہوں نے کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ ہاؤ اسٹوڈنٹس آف پاکستان آر مس یوزنگ دا اسٹڈی پرمٹ آف سویڈن. تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اس لیے آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آٹم 22 انٹیک جو کہ لاسٹ ایئر کا انٹیک تھا, اس میں ہوا کیا. ایک تو اس میں انٹرویوز جو ہے نا وہ تقریباً 100% جو ہے نا انٹرویوز ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آرٹیکل پبلش ہوتا ہے مس یوز آف اسٹڈی پرمٹ سویڈن کا نام سے, اس میں کیٹاگوریکلی انہوں نے باقاعدہ ریفرنس دے کے یہ بات کوٹ کی ہے کہ جو سویڈن کا اسٹڈی پرمٹ ہے وہ مس یوز ہو رہا ہے. مس یوز کیوں ہو رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس وہاں پر آ کے پڑھتے نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس وہاں پر آ کے صرف جاب اور جاب کی بات کرتے ہیں اور کوئی بات ہی نہیں کرتے. ہمارا پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم چونکہ اوبویسلی پاکستان میں لیک آف اپرچونیٹیز زیادہ نہیں ہیں, اور پلس آپ کہہ لیں کہ ہم جتنے بھی ہم پاکستانی نیشنل ہیں ہمیں بس یہ ہوتا ہے کسی طرح بس 4 پیسے کما لیں اور اس کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا اپنا بھی نقصان ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نا ہم اگنور کر دیں. اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ جتنے بھی پاکستانی اسٹوڈنٹس گئے ہیں میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہیں نا انہوں نے وہاں جا کے پرفارم نہیں کیا. پرفارم کیا کرنا تھا, وہاں جا کے یونیورسٹی میں بھی نہیں گئے اور نہ کلاسز لی ہیں نہ پڑھا ہے انہوں نے. کوئی سائلم کر رہا ہے, کوئی صرف کام کر رہا ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ اپنے انالیسز دیے. انالیسز دینے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ریسرچ ہے کہ جن بچوں کے انٹرویوز ہوئے تھے نا پاکستان میں بیفور دا اسٹڈی پرمٹ, ان کی جو وہاں پر ریٹین رہنے کی یونیورسٹی میں ریشو ہے وہ ان سے زیادہ ہے جن کے انٹرویو نہیں ہوئے تھے, جس کی وجہ سے انٹرویو انہوں نے مینڈیٹری کر دیا کہ بھئی سب کا انٹرویو اب مسٹ ہوگا. اور لاسٹ انٹیک میں جتنے بھی ریفیوزلز آئے ہیں وہ سارے انٹرویو کے اوپر آئے ہیں. کچھ فائنانس کے اوپر بھی آئے ہیں, کچھ بینک اسٹیٹمنٹ کے اوپر بھی آئے ہیں, لیکن موسٹلی جو ریفیوزل آئے ہیں وہ اب آئے ہیں اس کے اوپر انٹرویو کے اوپر ہیں. اب یہاں پر بچوں کا کنسرن ہے کہ سر یہ بات تو میں نے کی نہیں تھی, یہ تو میں نے بولا نہیں تھا انٹرویو کے اندر, یہ تو اس نے مجھے کویشچن نہیں کیا تھا, اس نے مجھ سے یہ بات ہی نہیں کی. تو یہاں پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سختی ہوتی ہے تو اس میں جو کلپریٹس ہوتے ہیں, جو واقعی گناہ گار ہوتے ہیں, ان کو تو سزا ملتی ہی ملتی ہے, لیکن اس سختی کی آڑ کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو بھی سزا مل جاتی ہے جو اس کے آپ کہہ لیں کہ مستحق نہیں ہوتے اس سزا کے. تو پھر جب میں ہمیشہ سے اپنی ویڈیوز میں کہتا تھا کہ پلیز ڈو ناٹ مس یوز دس اسٹڈی پرمٹ, اس کو روٹین جو پراپر ایک پروسیجر ہے اور جو اس کا مین آپ کا اسٹڈی کا موٹیو ہے اس کو جو ہے نا
بیک اینڈ پہ کیا کریں اور صرف پی آر کے پیچھے مت بھاگا کریں, کام کے پیچھے مت بھاگا کریں, اسٹڈی پہ فوکس کیا کریں. الٹیمیٹلی یہ سارے روٹس, یہ سارے راستے جو ہے نا ہم لوگ بند کر لیں گے. بس ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح میں نکل جاؤں, اس کے پیچھے سے بس بے شک قیامت بھی آ جائے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ وہ تھا مین ریزن کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ انٹرویوز کرنے سٹارٹ کیے. جب انٹرویو سٹارٹ ہوئے تو وہاں جا کے بچوں نے پرفارم نہیں کیا. جب پرفارم نہیں کیا تو اوبویسلی پھر ریفیوزلز آنا سٹارٹ ہو گئے. اور میری جتنا میرا کریئر ہے اس پروفیشن کے اندر, میں نے اپنے پورے کریئر کے اندر اتنے ریفیوزل نہیں دیکھے جتنے میں نے اس سال دیکھے ہیں. اور اس بار انہوں نے ایک اور بھی کام کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم ڈپینڈنٹس کو جو ان کی بایو میٹرک کی ڈیٹس ہے وہ لیٹ دیں گے, بعد میں دیں گے. سپلٹ کیا انہوں نے. تو یہ سارے آپ کہہ لیں کہ اشارے تھے کہ بھائی ہم جو ہے نا اب اسکرو ٹائٹ کر رہے ہیں, اور جو جینون بچے ہوں گے, جو پڑھنے والے بچے ہوں گے, صرف ان کو ویزاز ملیں گے. جتنے ویزا سیکرز ہیں, جو ورک پرمٹ سیکرز ہیں, ڈن بیس, سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے پاکستان میں, ان کو ہم ویزاز نہیں دیں گے. اچھا یہ تو ہوگی بات ہم نے کر لی 2022 کی جو پچھلے انٹیک تھا. اب اس سے سیکھنا کیا چاہیے؟ اچھا اس کی بھی کچھ چینجنگز بھی آئی ہیں. چینجنگز کیا آئی ہیں میں آگے بتاؤں گا کہ اب ان کا نیکسٹ جو ہے نا وہ سٹیپ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اینڈ میں. اچھا اب اس سے سیکھنا کیا چاہیے؟ سیکھنا یہ چاہیے ہمیں کہ ابھی جو آنے والا انٹیک ہے 2023 کا جو انٹیک آ رہا ہے, جس کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو گئے ہیں, اس میں کیا کرنا چاہیے. اس میں میری سجیشن یہ ہے کہ وہ بچے جن کا بی اے, ایم اے, بی کام, ایم کام, جن کی سپلٹ میں ڈگری ہے, بی اے, بی ایڈ, بی اے اسلامیات, ان کو تو بالکل بھی اپلائی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پھر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں, جو بی اے ایم اے والے ہیں, بی کام ایم کام والے ہیں, یا بی ایس سی ایم ایس سی والے ہیں, اگر آپ پھر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ آئلٹس کے بغیر مت اپلائی کیجیے گا. صحیح ہے. اور اپنی جتنی بھی آپ کی ورکنگ ہے فار دا کورس, فار دا ڈگری, اور آپ کی جو کویشچنیئر ہیں جو پچھلے سال بھی انٹرویو میں ہوئے تھے, اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ تیاری کر کے جو ہے نا آپ نے اپیئر ہونا ہے. اس بار آپ نے ویسے بالکل اپیئر نہیں ہونا. اول تو میری سجیشن یہ ہے کہ جتنے بھی جو بی کام اور 2+2 والے بچے ہیں نا وہ اس بار مت اپلائی کریں, چونکہ اس بار ویزا کے جو ریفیوزل کے چانسز ہیں وہ مزید نظر آ رہا ہے کہ بڑھیں گے, چونکہ لاسٹ میں بھی انہوں نے کافی ریفیوز دیا, اس بار بھی جو ہے نا وہ کافی ریفیوز کریں گے. سیکنڈ میری سجیشن یہ ہے کہ جن کا گیپ زیادہ ہے, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن میں گیپ تو ایکسیپٹیبل ہے, 10 سال کا, 20 سال کا, 25 سال کا گیپ ایکسیپٹیبل ہے. بٹ چونکہ جب آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں, جب آپ اس کو کسی چیز کو جو اس کا ٹرو اسینس ہوتا ہے اس میں یوز نہیں کرتے, تو پھر اس میں چینجنگز آتی ہیں. جب اس میں چینجنگز آتی ہیں تو پھر آپ کو سارے کانسیکوینسز جو ہے نا بیئر کرنے پڑتے ہیں, جو کہ ابھی ہم کر رہے ہیں. تو اس بار میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا گیپ زیادہ ہے, مور دین 5 ایئرز ہے, 7 ایئرز ہے, تو آپ کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے. انلیس اگر آپ کے پاس ایک ویلڈ اور اوتھینٹک ایکسپیرینس ہے ود سیلری پروف, یا آپ پراپر جسٹیفیکیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے اس گیپ کی, اور انٹرویو میں اپیئر بھی ہو سکتے ہیں, انٹرویو میں کراس کویشچننگ بھی جو ہے نا وہ. اچھا انٹرویو کی کراس کویشچننگ کی طرف بھی میں بعد میں آؤں گا کہ آپ اس کو پراپر جسٹیفائی کر سکتے ہیں, اپنے گیپ کو, اپنے جوائننگ لیٹر کو, ایوری تھنگ جو بھی آپ سے ویزا آفیسر جو ہے نا وہ ریکوائر کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو اتنے گیپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپیئر ہونا پڑے گا, پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ادروائز میری سجیشن یہ ہے کہ آپ مت اپلائی کریں. تھرڈ میری, کیونکہ اس میں 1 سال پورا ویسٹ جانا ہے آپ کا. آج ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں, آٹم انٹیک ہے سپتمبر کا, 1 سال کی ایفرٹ ہے, اور 1 سال میں آپ کی دیکھ لیں ایفرٹ میں آپ نے پیسہ بھی لگانا ہے, آپ نے ٹائم بھی لگانا ہے, آپ نے اپنے ایموشنز, بہت کچھ آپ نے انویسٹ کرنا ہے. اور جب اتنا کچھ آپ انویسٹ کر لیں, اس کے بعد اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے تو کافی آپ کہہ لیں کہ ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے, جو پھر بچے کہتے ہیں جی میں اب مطلب کہ 2 سال تو اسی شوق میں گزار دیتے ہیں کہ میں اب کروں کیا. اچھا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی فیملیز ہیں, 4 بچے, 6 بچے, 5 بچے, صحیح ہے, اور میاں بیوی, وائف کی ایج 45 ہے, 40 ہے. اب میں اس میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ڈاکٹرز ہیں, جو پیور پروفیشنلز ہیں, ان کی بات نہیں میں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں بی ایڈ ہے اور ایج 40 ہے, 42 ہے, اسی طرح ایم اے ہے سمپل, اور 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ جو ہے نا صرف ویزا سیکرز ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا وہ صرف کام کے لیے جا رہے ہیں. اب فیملی الاؤ سے مراد کیا ہے؟
اسٹوڈنٹ فیملی الاؤ کرتا ہے. اب آپ نے اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے اپنی, اگر آپ فیملی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کہ فیملی کو ساتھ جائیں, اگر آپ میاں بیوی ہیں, دونوں پروفیشنل ہیں, ایک بچہ ہے, 2 بچے ہیں, صحیح ہے, اور دونوں پروفیشنل ہیں, اچھی کوالیفیکیشن ہے, تو یہ آپ کی ایک کہہ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی پروفائل ہے, اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے 4 بچے ہیں, 3 بچے ہیں, تو پھر آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ اس انٹیک میں اوائڈ کریں, نہ اپلائی کریں, چونکہ ریفیوزل کے چانسز زیادہ ہیں. انٹرویو کی تیاری مسٹ کرنی, اس بار آپ نے کراس کوشچننگ کے لیے تیار رہنا ہے. آپ نے اس بار آپ سے وہ, اور جو ایک جینوئن بچہ ہوتا ہے نا, اس کو کراس کوشچن سے آپ سمجھ لیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ کوئی آنسر کرتے ہیں نا, جب آپ اس نے کوئی آپ سے کوشچن کیا آپ کی کریئر کے بارے میں, آپ کی ہسٹری کے بارے میں, آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں, تو وہ جب آپ اس کو آنسر کریں گے تو اس آنسر میں سے وہ کوشچن نکالے گا. تو اگر آپ ایک سمجھ لیں کہ جینوئن اسٹوڈنٹ ہیں, اور اگر آپ نے کوئی رٹا نہیں لگایا ہوا اور آپ نے کوئی فیک ایکسپیرینس نہیں لگایا ہوا, تو آپ وہ آنسر کر سکتے ہیں, ادروائز آپ وہ آنسر نہیں کر سکتے. اب آ جاتے ہیں وداؤٹ آئلٹس کی طرف. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک میرے پاس جو ایک نیوز آئی ہے, میں اس کو 100% کنفرم تو نہیں کہہ سکتا ابھی, بٹ 99.9% میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے اپسلا یونیورسٹی ہے, اپسلا نے جو اپنی STEM کی, آپ کو پتہ ہے کہ STEM میں وہاں پر آئلٹس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے سویڈن کے اندر, جن کی ڈگری میتھس میں ہے, سائنس میں ہے, انجینئرنگ میں ہے, ٹیکنالوجی میں ہے, لیکن اپسلا نے اس بار آئلٹس مینڈیٹری کر دیا ہے اپنے STEM ڈگریز کے لیے بھی. اسی طرح سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹی جو ہے نا وہ اپنی آئلٹس کی ریکوائرمنٹ ریوائز کر رہی ہیں. بے شک آپ کو آئلٹس ویو آف ہے جو ان کی ایک نیشنل پالیسی ہے, بٹ آپ کو آئلٹس دینا پڑ سکتا ہے. بٹ دس از سو فار ٹرو ٹو دا ایکسٹینڈ آف اپسالا یونیورسٹی. ابھی اس کے علاوہ لینیس نے یا لن شاپنگ نے یا جان شاپنگ نے, ابھی اور کسی یونیورسٹی کی میں بات نہیں کر رہا, میں ابھی فی الوقت جو ہے نا بات کر رہا ہوں صرف اور صرف اپسالا یونیورسٹی کی. تو یہ تھی میری ریکمنڈیشنز آپ کو کچھ آٹم انٹیک کو لے کے, جو آنے والا انٹیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ڈیٹس انہوں نے چینج کی ہیں. 30 مارچ کو اس بار لسٹ لگے گی ماسٹرز کی, پھر 5 اپریل کو لسٹ لگے گی بیچلرز کی. باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں, ہماری کافی ویڈیوز ہیں اٹیسٹیشنز کے اوپر. سیلڈ اینڈ ویلپ کی ابھی فی الوقت ریکوائرمنٹ آپ کو نہیں ہے. اگر آپ کو میسج آتا ہے پورٹل کے اوپر, تو آپ کو جو ہے نا وہ سیلڈ اینڈ ویلپ دینے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے ابھی ایڈمیشن اپلائی کرنا ہے تو 4 چیزوں کو مد نظر رکھیے گا. ایک, آپ کی اسپیکنگ اچھی ہونی چاہیے, آپ فلوئنٹ ہو انٹرویو دینے کے اندر, جو کہ انٹرویو اس بار مسٹ ہوگا. اور سیکنڈلی آپ نے جو ہے وہ گیپ آپ کا کم سے کم ہو, اگر زیادہ گیپ ہے تو جسٹیفائیبل ہو. بہتر ہے کہ آئلٹس کر لیں. فیملی چھوٹی ہونی چاہیے آپ کی, صحیح ہے, کیونکہ انہوں نے اس بار اس کو مس یوز نہیں ہونے دینا اس ویزا کو. یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ لیں, اس بار انہوں نے ویزے کو مس یوز نہیں ہونے دینا. اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں, اٹیسٹیشن کی ریکوائرمنٹس اپلوڈ کر چکے ہیں. کورسز اس بار ساری اوپن ہوں گے آٹم انٹیک کے. اور دا گڈ نیوز از کہ ایڈیفائی از ناؤ اویلیبل ان لاہور اینڈ ملتان ایز ویل. ملتان میں ہمارا آفس آپریشنل ہے, اس میں آپ کو ہمارے کانٹیکٹ مل جائیں گے, آپ وہاں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح لاہور کا ہمارا آفس آپریشنل ہے پچھلے 6 ماہ سے. فیصل آباد کا تو ہمارا آلریڈی پچھلے 5 سال سے آفس آپریشنل ہے. اگر آپ کی کوئی انکوائری ہے, کوئی اسیسمنٹ ہے, تو اس کے لیے ہمیں آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.